بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے آج قرآن مجید کی 90 نمبر سورہ کی آیتوں کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گا اور اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آیت نمبر 3: قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس سے اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، اس سے مراد یعنی جتنے بھی انسان ہے دنیا کے اندر تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، چاہے وہ کالے ہوں یا گورے ہوں یا نسلی ہو یا بغیر نسل کے ہوں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر در حقیقت ہم نے انسان کو، پھر چوتھے نمبر کی آیت کیا ہے؟ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تب بھی اس کی زندگی کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ زندہ بھی رہے گا یا مرے گا۔ پھر اس کے بعد جب پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس پیدائش کی کنڈیشن میں اگر اس کو سب چھوڑ کے چل جائے تو اس کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ روتے روتے زندہ بھی رہے گا یا مر جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب بچہ پیدل چلنے لگتا ہے تو اس میں بار بار کیا کرتا ہے؟ گرتا ہے، پڑتا ہے، اٹھتا ہے، یہ بھی ایک مشقت ہے۔ اس کے بعد جب وہ جوانی سے بڑھاپے تک پہنچتا ہے اس میں بھی طرح طرح کی مشقت آتی، جیسے کہ اس کے کوئی سے بھی شریر کا انگ اگر کام نہ کرے تو وہ تکلیف، اس کی زندگی دشوار ہو سکتی ہے دنیا کے اندر، جیسے کہ کسی کا ہاتھ کام نہ کرنا، کسی کا پیر کام نہ کرنا یا معذور ہو جانا، اس طرح کی دقتیں انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مشقت ہے، اگر اللہ اس میں بگاڑ پیدا کر دے تو انسان کا چلنا مشکل ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد 5 نمبر کی آیت: کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یعنی انسان جب کسی چیز کے اندر بڑھ جاتا ہے، چھڑ جاتا ہے، یعنی کہ مطلب کسی کے اندر ترقی حاصل کر لیتا ہے، جیسے کہ کسی نے اگر بہت زیادہ دولت حاصل کر لی تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی اس دنیا کے اندر امیر ہی نہیں ہے، یا کسی کو اللہ نے اچھا شریر دے دیا یا باڈی دے دی تو یہ کہتا ہے میرا جیسا شریر تو کسی کا ہے ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ بڑی بادشاہ سلطنت دے دی تو سمجھتا ہے کہ میری سلطنت کے اندر سے کوئی بھی شخص اس کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا۔ یعنی پہلا جو پوائنٹ تھا وہ کیا بولا تھا میں نے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین خوبصورتی شریر کے اندر دی ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ اللہ قابو نہیں پا سکے گا اس کی خوبصورتی پر۔ جب اللہ تعالیٰ اگر کسی خوبصورتی پر چھین نہ آتا تو اس کے چہرے کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، جس سے کہ اس کا چہرہ خوبصورت دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مرضی پر قابو نہیں پا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ بادشاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کی بادشاہ چھیننا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اسی کے اندر میں جو اس کے پرجا ہوتی ہے اس سے وہ چھین کر اس کو کیا بنا دیتی ہے؟ ایک نارمل شخص بنا دیتی ہے، اس کی بادشاہت کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی، یا اس کے جو حکمران کے جو اس کے کارکن ہوئے اس کی بغاوت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہ دیتا ہے، لیکن اللہ کو ہر چیز پر قابو ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا اچھا عمارت کھڑی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی عمارت ہے اس کے اندر بڑے سے بڑے ٹیکنیکل کام کو یوز کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس عمارت کو گرانا چاہتے تو گر جاتی ہے، اور جو بنانے والا جو شخص رہتا ہے اس کا قابو بھی نہیں چل پاتا، اور لوگ بات کہتے ہیں کہ اتنی ٹیکنیکل کے بعد بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر کس کا قابو چل رہا ہے ہر چیز کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کا ہی قابو ہر چیز پر چل رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی یہ آیت نمبر 6 ہے جس کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص کیا کہتا ہے کہ میرے پاس میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا، یعنی جتاتا ہے لوگوں کو کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور میں نے اتنا لوگوں پر خرچ کیا، جو کہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے کہ میں نے بہت مال کمایا ہے، لوگوں پر خرچ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی جیسے بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو اس نے مال خرچ کیا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا دکھاوا ہے، دل کی نیت نہیں ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ یعنی آیت نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا خرچ کیا ایسا خرچ کیا، تو کیا اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ بے شک اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے اللہ اس کو جواب بھی دے گا، اس کو اس کا احساس بھی دلائے گا۔ تو نے کیا بولے ہے کہ کوئی تیرے پر
क्या तेरे को किसी ने नहीं देखा? तो ये समझ रहा था ना कि अब आज मैं तुझे पकड़ता हूँ, पता चलेगा कि क्या तेरा हश्र होता है, क्या अंजाम होता है जो जिस पर तू घमंड कर रहा था। क्या हमने इसे 2 आंखें नहीं दी? आंखें देने का मुराद क्या है? यानी अल्लाह ताला ने हर इंसान को 2 आंखें दी है जिससे वो गलत और सही चीज़ को देखता है, परखता है और समझता है, नहीं है? अगर इन आंखों को सही कामों में इस्तेमाल करे तो अच्छी चीज़ हासिल कर सकता है, और इन्हीं आंखों को अगर गलत कामों में इस्तेमाल करेगा तो उससे गलत चीज़ को ही कैच करेगा, नहीं है? ये अल्लाह ने हमें 2 आंखें दी जो कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आयत नंबर 8 का ये तर्जुमा है। फिर 9वीं आयत, और एक जुबान और 2 होंठ नहीं दिए, ये 9वीं आयत है। इसके अंदर क्या बताया? एक जुबान और 2 होंठ। असल में एक जुबान ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से हम किसी भी बात को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं बोलने के लिए। और 2 होंठ अल्लाह ताला ने दिए हैं, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। यानी हम कोई सी भी चीज़ को जब सोचते हैं, समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको 2 होठों से और जुबान से उसको बोल करके जाहिर करते हैं। यानी हम किसी भी चीज़ को समझते हैं, समझने के बाद किससे इज़हार करते हैं? होठों से और जुबान से। तो ये भी अल्लाह की क्या है, नेमत नहीं है तो क्या है? अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद के तमाम अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।